فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آئے میرے بندو تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو اور کبھی میری نافرمانی نہ کرو۔ یاد رکھو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کرے، ہمارا اور آپ کا ذکر آسمانوں پر کیا جائے، تو یاد رکھو آپ کو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، آپ اللہ کا نام لیتے رہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي، شکر کرتے رہیں، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کبھی اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ رمضان میں ہم اور آپ روزے رکھتے کیوں ہیں؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ معلوم یہ چلا کہ ایک آدمی رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، ہم اور آپ سب رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھیں، ایک مہینہ تراویح پڑھیں، ایک مہینہ تفسیر سنیں، درس سنیں، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد جیسی ہماری حالت رمضان سے پہلے تھی ویسی ہی رمضان کے بعد بھی رہے تو یاد رکھیے ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے صرف بھوکا رہے ہیں، ہم صرف پیاسے رہے ہیں، اپنے جسم کو کمزور کیا ہے۔ تو یاد رکھیے روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اگر تقوی پیدا نہیں ہوا ہے تو یاد رکھیے آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے، تو اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ ایک لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، لڑکی بھی مسلمان ہے لڑکا بھی مسلمان ہے، دونوں بھاگ گئے، کورٹ میرج کر لیا، شادی کر لی، بچہ ہو گیا، تو وہ بھی بچہ حلال نہیں ہوگا، وہ بھی ولد الزنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لڑکی، دیکھیے لڑکے کی طرف سے ولی کا ہونا شرط نہیں ہے لیکن لڑکی کی طرف سے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لڑکی بغیر ولی کے شادی کر لے فَنِكَاحُهَا بَاطِل فَنِكَاحُهَا بَاطِل فَنِكَاحُهَا بَاطِل، ایسی لڑکی کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو جب وہ نکاح ہی نہیں ہوا، جب وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہی نہیں ہوئے تو ان کی اولاد کہاں سے حلال ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکہ سے شادی کرے، اور کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک سے شادی کرے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ بہت ہی معزز حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے
ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور قیامت کی صبح تک درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج آپ کے سامنے دوسرے پارے کی منتخب آیات کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہا جا رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي عَلَيْهَا۔ اللہ کے نبی جب مکہ میں تھے تب بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور بیت المقدس کہاں ہے؟ فلسطین کے اندر، جسے ہم اور آپ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اور جب آپ مدینہ آ گئے تب بھی مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ تھا، لیکن اللہ کے نبی چاہتے یہ تھے، آپ کی تمنا یہ تھی، آپ کی آرزو یہ تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ کے نبی بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے، میری تمنا قبول کر لے۔ 16-17 مہینے اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ اب آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، عصر کی نماز جو مسلمانوں نے پڑھی، عصر کی نماز پر کے وقت حکم آ گیا تھا کہ آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ سارے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہوا، حکم آیا، نبی نے بتایا، سارے صحابہ پھر گئے اور اپنا چہرہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اب اس پر منافقوں کو اعتراض ہو گیا، کہنے لگے کہ کیا محمد سمجھ نہیں رہے ہیں؟ آخر ان کا ہو کیا گیا؟ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر لو، کبھی کہتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، ہماری ان نمازوں کا کیا ہوا؟ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے جو گزر گئے، جن کا انتقال ہو گیا، ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہاں ایک نکتہ آپ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوال ہو رہا ہے کہ نمازوں کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی نمازیں قبول ہو گئیں، لیکن اللہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس سے معلوم یہ چلا کہ جو نماز ہے وہ عین ایمان ہے۔ اگر آدمی حقیقی معنی میں نمازی نہیں ہے تو وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھنے والا ہے، نماز کا پابند ہے، وہ مومن ہے۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، جمعہ چلا آیا، کبھی بھولے بھٹکے مسجد میں چلا آیا،
رمضان آ گئے تو منہ دکھانے کے لیے چلا آیا تو ایسا آدمی حقیقی معنی میں مومن نہیں ہو سکتا ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانہم, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. تو نماز یہ ایمان ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا, اسلام سے نکل گیا. اب جو ہمارے انڈیا کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں جو کفر ہے وہ کفر عملی ہے نہ کہ کفر اعتقادی ہے. مسئلہ یہ ہے نہ ہمارے یہاں عوام نماز پڑھنے والی ہے اور کتنے علماء ہیں وہ بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اس میں جو کفر ہے وہ کفر عملی ہے نہ کہ کفر اعتقادی ہے. لیکن جب آپ سعودی کے علماء کے فتاوے پڑھیں گے ان کے یہاں یہ کفر اعتقادی ہے, یعنی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے گویا کہ وہ اسلام سے نکل گیا ہے, اسلام سے خارج ہو گیا ہے. آپ میں اگر کوئی سعودی عرب رہا ہے یا کسی نے کام کیا ہے تو جانتا ہوگا کہ وہاں پر نماز کی کیا اہمیت ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے, سعودی کے علماء لکھتے ہیں کہ ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنا جائز نہیں ہے, ایسے آدمی کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے. اور اگر کسی کی بیوی ہے وہ بے نمازی ہے تو آدمی کو چاہیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے, اور اگر شوہر بے نمازی ہے تو آدمی کو بیوی کو چاہیے کہ عورت سے خلا لے لے. اتنا اہم مقام ہے نماز کا, آپ اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں اللہ نے نماز کو نماز نہیں کہا بلکہ نماز کو ایمان کہا ہے. یعنی جس آدمی کے اندر ایمان ہے وہ نمازی ہوگا, اور جو نمازی نہیں ہے معاف کیجئے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا گیا اللہ تعالیٰ نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا, اور قبلہ بدل دیا گیا. اب کچھ مسئلے ہیں یہ آپ کو سمجھنا پڑیں گے. دیکھیے سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے, پہلے بھی جائز تھا اور اب بھی جائز ہے. آپ اونٹ پر نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ گھوڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ ٹرین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ سواری, دیکھو یاد رکھنا ایک ایک لفظ, وہ سواری جس کو روکنے کا اختیار ہے, آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ اس سواری کو روک سکتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں, فرض نماز نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ سواری جو آپ کے اختیار میں ہے, آپ جس کے چلانے پر جس کے روکنے پر قادر ہیں, آپ اس پر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں, فرض نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے اونٹ ہے, گھوڑا ہے, آپ اس پر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, نفل پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ 5 لوگ کہیں سفر کر رہے ہیں, کار میں جا رہے ہیں, تو اب آپ کار میں فرض نماز نہیں پڑھیں گے, آپ کار کو روک سکتے ہیں, ایک جگہ ٹھہرا سکتے ہیں, تو کار کو آرام سے روک کر کے ایک جگہ ٹھہرا کر کے آپ اتر کر کے فرض نماز پڑھیں گے. لیکن جو سواری آپ کے اختیار میں نہیں ہے, جیسے ٹرین آپ چلا سکتے ہیں, آپ روک سکتے ہیں, آپ کہیں گے مولانا چین پولنگ کر کے روک سکتے ہیں, تو وہ بھی غلط ہے. تو ٹرین جو ہے آپ روک نہیں سکتے ہیں. آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ روک نہیں سکتے ہیں, اور اگر آپ نے روک لیا تو ہمیشہ کے لیے آپ رک جائیں گے. آپ شپ میں سفر کر رہے ہیں, پانی کے جہاز میں, آپ روک نہیں سکتے ہیں. تو جن سواریوں کے آپ کو اختیار نہیں ہے اس کے روکنے کا اور چلانے کا, تو ان سواریوں پر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ ٹرین میں ہیں, فرض نماز پڑھ سکتے ہیں, نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہوائی جہاز میں ہیں, پانی کے جہاز میں ہیں, آپ فرض نماز نفل نماز دونوں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اونٹ ہو گیا اور اسی طریقے سے گھوڑا ہو گیا, وہ سواری جو آپ کے اختیار میں ہے اس پر صرف نفل نماز پڑھی جائے گی, فرض نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو یہ ذکر چل رہا ہے خانہ کعبہ کا. ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں, خانہ کعبہ جو ہے, خانہ کعبہ یہ زمین کے بالکل بیچ میں ہے, بالکل بیچ میں, وسط زمین میں ہے, بالکل زمین کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ جو ہم اور آپ ہیں، یہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ امت وسط ہے۔ جس طریقے سے جو ہمارا قبلہ ہے وہ قبلہ وسط ہے، اسی طریقے سے یہ جو امت ہے یہ بھی امت وسط ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ، سارے نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں گی، حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی موجود ہیں، حضرت زکریا بھی کھڑے، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی امتوں سے سوال کرے گا، آئے نوح کی امت یہ بتاؤ کیا نوح نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ حضرت نوح کی امت انکار کر دے گی، اللہ نہیں، تیرے بندے نوح نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، تیری توحید ہم تک نہیں پہنچائی۔ حضرت نوح جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، قوم انکار کر دے گی، اللہ نہیں، انہوں نے ہم تک تیری دعوت نہیں پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کہے گا، آئے نوح بتاؤ تمہارے پاس کون سا گواہ ہے؟ حضرت نوح فرمائیں گے، آئے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بلایا جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے، ہمیں بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا نوح نے دعوت کو پہنچا دیا تھا؟ ہم اور آپ جواب دیں گے ہاں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ بنایا گیا ہے، اور رسول کو ہم پر گواہ بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن گواہی دیں گے، ہاں اللہ میں نے تیرے قرآن کو اور تیری باتوں کو امت تک پہنچا دیا تھا۔ تو جو امت ہے جو ہم اور آپ ہیں کون ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال ہے ہمارے اندر، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، ہم نہ بہت ٹھنڈے ہیں نہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، ایکسٹریمسٹ بھی نہیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام انتہا پسندی کا مذہب ہے، اسلام وسط کا مذہب ہے، عدل کا مذہب ہے، اسلام کے اندر عدل ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے جتنی شریعتیں تھیں، کوئی افراط کا شکار ہے تو کوئی تفریط کا شکار ہے۔ یہودیوں کی یہاں کیا ہے؟ بس مارتے رہو۔ عیسائیوں کی یہاں کیا ہے؟ کوئی کتنا بھی مارے تم ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو یہاں افراط ہے، یہاں تفریط ہے، اور یہ جو ہماری امت ہے یہ امت اعتدال ہے، مسلمان بیچ کے لوگ ہیں۔ یہودیوں کی یہاں کیا تھا؟ جب ان کی عورتیں حیض سے ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ ہم بستری بہت زیادہ کرتے تھے، اور عیسائی بالکل چھوڑ دیتے تھے، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ بیچاری عورت کو گھر کے ایک کونے میں، ایک کوٹری میں، سائیڈ میں ڈال دیتے تھے، نہ کوئی اس سے بات کرتا تھا، نہ کوئی اس سے ٹچ ہوتا تھا۔ تو یہاں افراط تھا، یہاں تفریط تھی، اور ہمارا اسلام یہ بیچ کا مذہب ہے، یہ وسط کا مذہب ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یہ جو امت ہے یہ امت وسط ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، آئے میرے بندو تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو اور کبھی میری نافرمانی نہ کرو۔ یاد رکھو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کرے، ہمارا اور آپ کا ذکر آسمانوں پر کیا جائے، تو یاد رکھو آپ کو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، آپ اللہ کا نام لیتے رہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي، شکر کرتے رہیں، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کبھی اللہ کی نہ شکری نہ کریں۔ اللہ آپ کو اگر ایک روٹی کھلا رہا ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جن کو ایک روٹی بھی نصیب نہیں ہے، اللہ اگر آپ کو آدھی روٹی کھلا رہا ہے اس پر بھی شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جن کو آدھی روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ فرمانی نہ کرو، اللہ کی نہ شکری نہ کرو۔ کہا جاتا ہے ایک آدمی بہت زیادہ غریب تھا، وہ بہت زیادہ محنت کیا کرتا تھا،
गांव के अंदर रिक्शा चलाया करता था। शाम हुई, अपने घर पर आया, बीवी ने खाना पेश किया, खाना लगाया, और खाने में क्या, दाल और सूखी रोटी, जो दोपहर की है बासी रोटी। ये आदमी अपनी बीवी से कहने लगता है, आए मेरी बीवी, देखो लोग कितने ज्यादा दुनिया के अंदर पैसे वाले हैं, उनके लिए अल्लाह ने कितनी अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं का इंतजाम किया है, और मैं हूं, दिन भर मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, और शाम में खाने के लिए क्या, ये सूखी रोटी और दाल मिलती है। जानते हो मेरी माओ बहनों, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं, उस औरत के लफ्जों पर गौर करो। वो खातून कहती है, बड़ी दीनदार थी, अल्लाह का शुक्र करने वाली थी, शाकिरा जाकिरा थी। कहने लगती है, आए मेरे शौहर, इस दाल और सूखी रोटी पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको ये दाल और सूखी रोटी भी नसीब नहीं है। वशकुरूली, शुक्र करो, वला तकफुरून, और नाफरमानी ना करो। तो अल्लाह ताला हमारा जिक्र कब करेगा? जब हम और आप अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे। और अल्लाह के जिक्र का मतलब क्या है? जैसे सूफी करते हैं, अल्लाह अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, क्या होता है, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, बड़ी तेज तेज करते रहते हैं, और जब 5-10 मिनट गुजर जाएंगे तब अल्लाहू नहीं रहता है, हु बस इतना रहता है। कभी देखा है आपने सूफियों को? कभी देखा है? कभी कभी देख भी लिया करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कभी देख लिया करो, ये गुमराह हैं। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें ईमान से नवाजा है। मैं आपको दिल की बात बताऊं, दिल की बात। कहा जाता है कि भाई अहले हदीस अमल के मामले में बड़े पीछे रहते हैं। किसके मामले में? अमल के मामले में। अहले हदीसों की मस्जिद में आ जाओ तो नमाजी नज़र नहीं आते हैं। हो सकता कि आपके यहाँ एतराज़ ना हो, लेकिन मेरे यहाँ ये ज़रूर कहा जाता है कि अहले हदीसों की यहाँ अमल की ख़राबी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हमारे यहाँ अमल की ख़राबी हो, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं भी तस्लीम करता हूँ कि हमारे यहाँ अमल की ख़राबी है, लेकिन एक चीज़ में हम सबसे अच्छे हैं कि हम तौहीद के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो दीन है, अद्दीनुल खालिस, बिल्कुल खालिस दीन है। जैसे दूध गाय और भैंस के थन से निकलता है, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, वैसे ही दीन हमारे पास है। तो आप देखिए जिक्र दुनिया के अंदर कैसे हो रहा है। कोई अल्लाहू चिल्ला रहा है, कोई हु कह रहा है। फदकुरूनी यदकुरुकुम, अल्लाह के जिक्र का मतलब ये है कि आप सुबहान अल्लाह पढ़ते रहें, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें, आप अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें। आप जब मस्जिद में, आप हर रोज़ 5 बार आ रहे हैं, जब भी मस्जिद में आए ये दुआ पढ़ लें। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका। अभी आप मस्जिद से निकलेंगे, दुआ पढ़ लें। कौन सी पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। अल्लाह का जिक्र हो रहा है। आप बैतुल खला में जा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्थि वल खबाइस। आप मस्जिद से निकल, आप बैतुल खला से निकल रहे हैं, गुफ़रानका। आप जब घर में जाएं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब घर में जाया करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। जब खाने के लिए दस्तरखान पे बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। आप हर रोज़ अपनी गाड़ी पर, अपनी सवारी पर, अपनी बाइक पर बैठते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइक पर बैठने की दुआ बताई है, कार पे बैठने की दुआ बताई है। और वो दुआ क्या है? सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जब आप अभी जीने पे चढ़ेंगे अपने घर पे तो अल्लाहु अकबर कहते चढ़ें। जब उतरे जीने से नीचे उतरे तो सुभान अल्लाह कहें। आप जब घर से निकले तो दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप जब शीशा देखें उसकी अलग दुआ है, नया कपड़ा पहनने की अलग दुआ है। आप दूध पी रहे हैं, दूध पीने की भी दुआ अल्लाह के नबी बताते हैं। और वो दुआ क्या है? क्या है बोलो? हाँ, ये बच्चा सही बता रहा है क्या? देखिए बहुत प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही। ये बच्चा बता रहा है, कोई बुजुर्ग नहीं बता रहा है, ना किसी ने हिम्मत की है, मैं देख रहा हूं।
ہمارے اور آپ کے بچے اتنے اچھے ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد ہیں، اور یاد کروائیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اسی لیے میں ایک نقطہ اور بتاؤں، دودھ کی بات آ گئی، دودھ کی بات، دودھ کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں دودھ پسند نہیں، لیکن دودھ پیا کریں۔ دیکھیے جتنے بھی کھانے ہیں، ہر کھانے کے لیے کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے۔ کوئی دعا ہے کیا؟ بکرا مرغا کھانے کے لیے کوئی اسپیشل دعا ہے کیا؟ نہیں ہے، لیکن دودھ پینے کے لیے ایک اسپیشل دعا ہے۔ دودھ پینے کے لیے الگ سے اللہ کے نبی دعا بتا رہے ہیں، تو معلوم یہ چلا کہ غذاؤں میں سب سے اچھی غذا کیا ہے؟ دودھ ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے جب میں معراج پہ گیا تو میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک کے اندر شراب اور ایک کے اندر دودھ، فاخترت اللبن، میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور میں دودھ پی گیا۔ بہرحال یہ الگ سے بات آ گئی، فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کرے گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آئے مومنو، اے مسلمانوں، دنیا میں کبھی بھی مشکل آئے، دنیا میں کبھی بھی پریشانی آئے، 2 کام کرنا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور کبھی مسجد کو نہ چھوڑنا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، جتنی بھی بڑی مشکل ہو، کاروبار نہیں چل رہے ہیں، آپ کا بزنس فلاپ ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ بیمار ہیں، آپ کے بیوی بچے بیمار ہیں، آپ کے گھر سے خوشحالی ختم ہو گئی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا۔ تو ہمیشہ صبر کرتے رہیں اور نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اس کے بعد کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، آئے لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیا، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن وہ کیسے زندہ ہیں یہ تم نہیں جانتے ہو، ان کی زندگی کیسی ہے، ولیکن لا تشعرون، کیا تمہاری زندگی کی طرح ہے؟ تم کھاتے ہو کیا وہ بھی کھاتے ہیں؟ جیسے تم رہتے ہو کیا وہ بھی رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تشعرون، تم جانتے نہیں ہو، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ غزوہ احد کے اندر 2 صحابہ اکرام تھے، ایک کا نام تھا عمرو بن جموح اور ایک کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر۔ یہ دونوں شہید ہو گئے تھے اور دونوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا تھا۔ کچھ دن کے بعد جب اس جگہ سیلاب آیا تو صحابہ نے سوچا کیوں نہ ان دونوں کی لاشوں کو نکال دیا جائے اور کہیں اور کسی اور قبر کو کھود کر کے دفن کر دیا جائے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے جب ان صحابہ کی قبروں کو کھودا گیا، عمرو ابن جموح اور عبداللہ ابن زبیر کی قبر کو جب کھودا گیا، دونوں اپنی قبر میں ایسے موجود ہیں جیسے ابھی 1 گھنٹہ پہلے دفنایا ہو۔ تو کہا گیا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ایک نقطہ اور یاد رکھیں، یہ کہا گیا کہ مردہ نہ کہا کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مرے نہیں ہیں، مردہ نہ کہا کر، مردہ نہ کہو، بل احیا، وہ زندہ ہیں، اور کہاں زندہ ہیں؟ اللہ کے پاس عالم برزخ میں ہیں، ولیکن لا تشعرون، تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اس کے بعد رمضان کا ذکر ہو رہا ہے، اور رمضان آیا کیوں ہے؟ رمضان میں ہم اور آپ روزے رکھتے کیوں ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ معلوم یہ چلا کہ ایک آدمی رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، ہم اور آپ سب رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں،
ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھیں، ایک مہینہ تراویح پڑھیں، ایک مہینہ تفسیر سنیں، درس سنیں، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد جیسی ہماری حالت رمضان سے پہلے تھی ویسی ہی رمضان کے بعد بھی رہے تو یاد رکھیے ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم نے صرف بھوکا رہے ہیں، ہم صرف پیاسے رہے ہیں، اپنے جسم کو کمزور کیا ہے. تو یاد رکھیے روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور اگر تقوی پیدا نہیں ہوا ہے تو یاد رکھیے آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے. تو اپنے اندر تقوی پیدا کریں. آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اور آپ رمضان میں گناہوں سے بچے رہتے ہیں، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد ہم اور آپ اتنا گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں کہ رمضان سے پہلے بھی ہم اور آپ اتنا گناہ نہیں کرتے ہیں. تو اپنے اندر تقوی پیدا کریں. اس کے بعد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کو اللہ نے اس مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے. آپ سب یہ جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، جو رمضان کا مہینہ ہے یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے. مہینے سارے برابر ہیں. محرم بھی ہے، سفر بھی ہے، رجب بھی ہے، ذی قعدہ بھی ہے، ذی الحجہ بھی ہے. لیکن رمضان کو فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں، کل ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی، آج بھی وہی بات دہراتا ہوں. کل میں نے کہا تھا اگر آپ اپنے آپ کی حفاظت چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن سے جڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اگر آپ عظمت والے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا مقام بلند کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو قرآن سے جڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور ایک نکتہ اور بتاؤں میں آپ کو، سننا چاہیں گے؟ آج سے پہلے آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی. صرف قرآن ہی اس مہینے میں نازل نہیں ہوا، جتنی کتابیں ہیں ساری رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں. یہ آپ کو پتا تھا آج سے پہلے؟ ہم اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا، نہیں، جتنی کتابیں ہیں اس دنیا کے اندر آئی ہیں ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں آئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث ہے باقاعدہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابراہیم کے اوپر جو صحیفہ نازل ہوا وہ کب آیا؟ غالباً پہلے رمضان کو. اسی طریقے سے تورات 7 رمضان کو نازل ہوئی، غالباً انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، زبور بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی. جتنے صحیفے، جتنی کتابیں آسمانی آئیں وہ ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. یہ صرف رمضان کا قرآن کا مہینہ نہیں ہے، جتنی آسمانی کتابیں جو من جانب اللہ ہیں وہ ساری اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے. اور ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں، کیا میں آپ کو بتاؤں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ صرف اسی مہینے کا نام قرآن میں آیا اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں آیا. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان کا آیا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، کسی بھی مہینے کا نام قرآن کے اندر نہیں ہے، صرف ایک مہینے کا نام. اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ رمضان کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب اس کے بعد چند مسئلے ہیں. اگر آپ سفر میں ہیں، سفر کر رہے ہیں تو روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، یا آپ بیمار ہو گئے ہیں، بخار آ گیا، نزلہ ہو گیا، پیر درد کر رہا ہے، پیٹ درد کر رہا ہے، تب بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن روزہ
بعد میں آپ کو ہر حال میں رکھنا پڑے گا. روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. نماز عورتوں کے اوپر معاف ہوتی ہے, کچھ دنوں کے لیے وہ نماز نہیں پڑھیں گی اور قضا بھی نہیں کریں گی, لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اگر ان کے وہ ایام چل رہے ہیں تو روزہ چھوڑ دیں, لیکن قضا ان کے اوپر لازم ہے. تو روزہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. آپ سفر میں ہوں, بیمار ہو گئے ہوں, لیکن آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے آپ اس وقت نہ رکھ پائیں, لیکن رمضان کے بعد اس کی ادائیگی فرض ہے. ایک آدمی بیمار ہے اور اس کی بیماری ایسی بیماری ہے کبھی ختم نہیں ہوگی. جیسے ایک آدمی کینسر کا پیشنٹ ہے, کینسر کا مریض ہے, یا کسی کو شوگر ہو گئی ہے اور یہ کبھی روزہ رکھ نہیں پائے گا, تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. یا اسی طریقے سے کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا ہے, کوئی عورت بوڑھی ہو گئی ہے, اور بوڑھا آدمی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. جن بوڑھوں کے اندر طاقت ہے وہ رکھیں, لیکن جو بالکل ضعیف ہو گئے ہیں, جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں, ان کے اوپر بھی یہی ہے کہ وہ ایک مسکین کو ہر روز کھانا کھلائیں. تو فرمایا گیا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا. رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے. سفر میں ہو اور بیمار ہو گئے ہو تو روزہ چھوڑ دو, بعد میں اس کی قضا کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. آئے اللہ کے نبی, لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ بتائیے شراب اور جوئے کا کیا معاملہ ہے. آئے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, شراب کے اندر اور جوئے کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. شراب کے اندر فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا بزنس تو یہی ہے. فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ آدمی کتنا بھی پریشان ہو, شراب پی لے, ساری ٹینشن ختم. فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ فائدہ ہے. جوئے کے اندر فائدہ ہے. آدمی کنگال ہے, کتنوں کو دیکھا ایک بار جوا کھیل لیں کروڑ پتی بن جاتے ہیں. تو جوئے کے اندر فائدہ یا نہیں ہے؟ ہے. لیکن کہا گیا فیہما اثم کبیر, ان کا جو فائدہ ہے وہ تو کم ہے, لیکن جو نقصان ہے بہت بڑا ہے. آدمی جب شراب پی لیتا ہے نا, اپنی بیوی اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے. آدمی جب شراب پی لیتا ہے تو اپنی بیوی اور ماں میں فرق نہیں کر پاتا ہے, اور جب آدمی کو جوئے کی لت لگ جاتی ہے اپنی بیوی کو بھی ہار جاتا ہے, اپنی بیٹی کو بھی ہار جاتا ہے, اور اتنا ہی نہیں ایک دوسرے کے قتل پر بھی مجبور ہو جاتا ہے. تو شراب اور جوا فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے. ایک عورت نے ایک آدمی سے کہا, بھلے آدمی سے, میرے ساتھ زنا کرو. اس نے کہا نہیں کروں گا. کہا میں شور مچاؤں گی. کہا کچھ بھی کر لو نہیں کروں گا. کہا دو کام کرو, یا تو شراب پیو یا یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس بچے کو قتل کرو. اس نے سوچا بچے کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے, زنا کرنا بڑا گناہ ہے, شراب پی لیتا ہوں, یہ چھوٹا گناہ ہے. شراب پی, اور شراب پینے کے بعد اس بچے کو بھی قتل کیا اور اس عورت کے ساتھ زنا کیا. تو شراب یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مسکر خمر و کل مسکر حرام, ہر نشہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ شراب ہے, اور ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے. اب مجھ سے کوئی یہ سوال نہ کرے مولانا پان کھانا زردے والا کیسا ہے, گٹکا کھانا کیسا ہے. اس کا جواب آپ اپنے دل سے معلوم کیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آئے اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے. 2 کلو گٹکا کھا کے دکھاؤ. تو جس کے زیادہ کھانے سے نشہ ہے اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے. تو فرمایا گیا شراب اور جوئے کے اندر فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے. اس کے بعد بڑا دیکھا جاتا ہے
کہ شادی کرنے والے لڑکے کا نام کیا ہے؟ ذیشان. اور لڑکی کا نام کیا ہے؟ شگفتہ، لکشمی. لڑکی کا نام ہے شگفتہ، لڑکے کا نام کشور. تو یہ ایک بہت خراب سسٹم دنیا کے اندر چل رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں کبھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلم لڑکے کالج میں پڑھ رہے ہیں، لو ہو گیا، نگاہوں سے نگاہیں ملی، پیار ہو گیا، اور ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. بھائی عشق اور جنگ کے اندر تو سب جائز ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی مومن لڑکے کا کسی مشرکہ لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور کسی مومنہ لڑکی کا کسی مشرک لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر نکاح ہو بھی گیا، ایک لڑکی مسلمان ہے بھاگ گئی اور ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر لی، مسئلہ یاد رکھو اس کا نکاح نہیں ہوگا. اور کیوں نہیں ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکا مسلمان نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا اس کا، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ کون ہوگا؟ حرامی ہوگا، اولاد الزنا ہوگا، ولد الزنا ہوگا، وہ بچہ حلال کا بچہ نہیں ہوگا. ایک مسئلہ اور یاد رکھ لو، ایک لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، لڑکی بھی مسلمان ہے لڑکا بھی مسلمان ہے، دونوں بھاگ گئے، کورٹ میرج کر لیا، شادی کر لی، بچہ ہو گیا، تو وہ بھی بچہ حلال نہیں ہوگا، وہ بھی ولد الزنا ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لڑکی، دیکھیے لڑکے کی طرف سے ولی کا ہونا شرط نہیں ہے لیکن لڑکی کی طرف سے ولی کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لڑکی بغیر ولی کے شادی کر لے فَنِكَاحُهَا باطل فَنِكَاحُهَا باطل فَنِكَاحُهَا باطل، ایسی لڑکی کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. تو جب وہ نکاح ہی نہیں ہوا، جب وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہی نہیں ہوئے، تو ان کی اولاد کہاں سے حلال ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکہ سے شادی کرے، اور کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک سے شادی کرے. اس کے بعد حیض کا مسئلہ ہے. عورتوں کو کسی کو 3 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، کسی کو 7 دن آتا ہے. یہ کان کھول کے سنو. عورت پاک کب ہوتی ہے؟ علامہ البانی کہتے ہیں عورت کا حیض بند ہو گیا ہے، اب وہ پاک ہے، اس سے مقاربت کرنا جائز ہے. لیکن امام شوکانی کہتے ہیں حیض بند ہو گیا ہے، وہ نہا لے اور نہانے کے بعد اس سے مقاربت کرنا جائز ہے. تو دونوں ہی باتیں صحیح ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت نہا لے، اس کے بعد اس سے مقاربت کی جائے. اس کے بعد عدت کا بیان ہے. لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کے بعد لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دیا، تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟ کتنی؟ 3 حیض. 3 حیض وہ عدت گزارے گی. اچھا، ایک لڑکی نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا. کیا لے لیا؟ خلا. یہ تو طلاق ہوتی ہے. کسی لڑکی نے خلا لے لیا تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 حیض. لیکن لڑکی پریگننٹ ہے، عورت حاملہ ہے، اس کے اندر بچہ ہے، اور اس نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا، اور خلا لینے کے کچھ دیر کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد یا 1 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، ڈلیوری ہو گئی، تو اس کی عدت وہیں پر پوری ہو گئی. تو معلوم یہ چلا کہ حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے. کیا ہے؟ جیسی بچہ پیدا ہوا اس کی عدت پوری ہو گئی. اسی طریقے سے کوئی متوفی عنہا زوجہا ہے، یعنی کسی کا شوہر مر گیا ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن. اب وہ بیچاری عدت گزار رہی ہے، لیکن اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے. شوہر کے مرنے کے کچھ دیر کے بعد یا کچھ منٹ کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اب اس کی عدت پوری ہو گئی. اس کی عدت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. تو معلوم یہ چلا کہ مختلعہ اور متوفی عنہا اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ عورتیں جو ہیں اپنے بچوں کو کتنے دن دودھ پلائیں گی؟
2 سال, زیادہ سے زیادہ وہ کتنا پلائیں؟ 2 سال. ایک اہم نقطہ, اگر عورت دودھ پلانے کا پیسہ اپنے شوہر سے مانگے تو شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کو پیسہ دے. اگر بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہوں, تو شوہر کو چاہیے اس کو اجرت دے. اگر وہ پیسہ مانگے تو اس کو پیسہ دے, اس کو پیسہ دینا پڑے گا. اور اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ عورت کی نہیں ہوتی ہے, وہ کس کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ مرد کی ہوتی ہے. اولاد کبھی عورت کی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اولاد کا نام کس سے جڑتا ہے؟ باپ سے. تو اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کی ہوتی ہے. تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ دوسرے پارے کی چند آیتوں کا مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اور میں جانتا ہوں کل بھی وقت زیادہ ہو گیا تھا, آج بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل تھوڑا سا کم کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.